کیا رجب طیب اردگان کسی فٹ بال ٹیم میں کھیل چکے ہیں؟ کیا وہ حافظ قرآن ہیں؟ کیا انہیں جیل میں قید ہوئی تھی یا نہیں؟ ایسے اور بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اور صدر رجب طیب اردگان کی بایوگرافی جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی ہاں، ہم انہیں رجب طیب اردگان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ترکی کے صدر ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی صدر ہیں جنہوں نے ترکی جیسے پسماندہ اور ترقی پذیر ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں لا کر رکھ دیا، اور انہوں نے نہ صرف ترکی کو امریکہ جیسے بڑے اور طاقتور ترین ملک کے سامنے لا کر رکھ دیا بلکہ اس کے لیے درد سر بھی بنا دیا۔ جی ہاں، یہ وہی رجب طیب اردگان ہیں جن کی حکومت کے خلاف بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ان کی عوام فوج کے ایک گروہ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی۔ جی ہاں، رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1973 میں استنبول امام حاتم اسکول سے اپنے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اضافی کورسز کے لیے ضروری امتحانات بھی آپ نے دیے۔ مسٹر اردوان نے ایپ ہائی اسکول سے بھی ڈپلومہ حاصل کیا۔ انہوں نے 1981 میں مارمارا یونیورسٹی کے فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز سے گریجویشن ڈپلومہ حاصل کی۔ آپ نے اپنے ہائی اسکول اور یونیورسٹی کے سالوں کے دوران نیشنل ترک اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے طلبہ برانچ میں بہت سی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ اپنی جوانی کے بعد ہی جناب طیب اردوان نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور میئر بننے سے پہلے 1969 سے لے کر 1982 تک وہ فٹ بال میں بھی دلچسپی لینے لگے، اور اسی طرح وہ ایک فٹ بال کی ٹیم کے لیے بھی کھیلتے رہے۔ اور جب مسٹر اردوان 1983 میں قائم ہونے والی ویلفیئر پارٹی کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے، اور وہ 1984 میں ویلفیئر پارٹی کے بیو اولو ڈسٹرکٹ ہیڈ منتخب ہوئے۔ 1985 میں وہ ویلفیئر پارٹی کا استنبول صوبائی ہیڈ منتخب ہوئے، اور اسی سال وہ ویلفیئر پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ کے بھی ممبر بن گئے۔ استنبول کے صوبائی سربراہ رجب طیب اردوان نے اپنے عہد حکومت کے دوران ایک نئی تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دیا جو کئی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت ٹھہرا۔ آپ عوام میں بہت ہی مقبول ہو گئے اور آپ کی شہرت آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ عوام میں آپ کے لیے ایک الگ ہی جوش و خروش اور احترام تھا۔ اسی طرح 27 مارچ 1994 کو ہونے والے بلدیاتی انتخاب میں مسٹر اردوان میٹروپولیٹن استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ میئر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کے دوران آپ نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے، جنہوں میں سے آپ نے استنبول کے دائمی مسائل کے حل کی تشخیص کی اور ان کے لیے بہت ہی سے اچھے حل آپ نے پیدا کیے، جن میں کچھ آپ کی خدمتیں ہم آپ کے گوش گزار رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے سینکڑوں کلومیٹر نئی پائپ لائن بچھائیں، اور آپ نے پانی کا مسئلہ استنبول کا حل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے کوڑے دان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہاں پر جدید ترین ریسائکلنگ سہولیات اپنی عوام کو مہیا کی، اور اردوان کی مدت ملازمت کے دوران تیار کردہ قدرتی گیس منصوبوں کے ساتھ فضائی آلودگی کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ جہاں تک اگر ہم ٹریفک کی بات کرتے ہیں تو اردوان کے میئر کے دورانیے کے دوران آپ نے 50 سے زائد پل اور گزرگاہیں اور فری ویز تعمیر کی گئی، اور بہت سے ایسے منصوبے تیار کیے گئے جو شہر اور دوسرے شہروں کے میئر کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میونسپلٹی کے وسائل کو درست طریقے سے بروئے کار لانے اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے آپ نے انتہائی سخت تدابیر اختیار کی۔ جناب اردوان استنبول میونسپلٹی کے بیشتر قرضوں کو آپ نے ادا کیا جو انہوں نے اپنے $2 ارب کے قرض سے لیا تھا، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں $4 ارب کی سرمایہ کاری آپ نے حاصل کی۔ اور 12 دسمبر 1997 کو سیرت میں عوام سے خطاب کے دوران رجب طیب اردوان نے ایک کتاب سے ایک نظم پڑھی جس کی سفارش قومی وزارت تعلیم نے کی تھی، اور اسے ایک سرکاری ایجنسی نے شائع کیا تھا، اور اس کے بعد انہیں پڑھنے پر
قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس طرح میئر کی حیثیت سے ان کی میعاد ختم ہو گئی۔ مسٹر اردوان 4 ماہ تک قید میں رہنے کے بعد 14 اگست 2001 کو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے مل کر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک پارٹی یعنی کہ اے کے پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں عوام کی طرف سے آپ کے جمہوری عمل اور آپ کے منشور عوام میں بہت جلد مقبول ہو گیا۔ بانیان کونسل کے ذریعے اے کے پارٹی کی چیئر قوم کے احسان نے اے کے پارٹی کو ایک سیاسی تحریک بنا کر رکھ دیا اور آپ پورے ہی ملک میں دیکھتے دیکھتے مشہور ہو گئے۔ 2002 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے، جنہوں میں سے آپ نے 2/3 اکثریت کے ساتھ واحد حکمران جماعت آپ نے اپنی پارٹی کو بنا دیا۔ 15 مارچ 2003 کو وزیر اعظم کے عہدے کا اقتدار سنبھالتے ہی رجب طیب اردوان نے اپنے روشن اور مستقل طور پر بڑھتے ہوئے ترکی کے آئیڈیل کے ساتھ کم سے کم وقت میں اہمیت کے متعدد اصلاحات نافذ کی۔ آپ نے ملک کو جمہوری بنانے، شفافیت اور بدعنوانی کی روک تھام میں بہت زور دیا۔ اس کے متوازی طور پر آپ نے اپنے ہمسایہ ممالک اور مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے پر زور دیا اور آپ نے بہت سی اچھی خارجہ پالیسیاں تشکیل دی، اور اسی طرح ترکی نے اپنے خطے میں ایک بہت اہمیت حاصل کر لی۔ آپ نے ریاست کے قرضوں کی شرح کم کر دی اور فی کس قومی آمدنی جو کہ ترکی کی بہت سالوں سے بہت کم تھی اور لوگوں کے نفسیات پر شائع ہوئی تھی اور جو کہ لوگوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، آپ نے سب کی فی کس آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ رجب طیب اردوان نے اپنے دور میں یورپی یونین میں شمولیت کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی، اور اس کے علاوہ آپ نے قبرص کے مسئلے کے حل اور بہت سارے ممالک کے ساتھ مؤثر تعلقات کی طرف اہم اقدامات اٹھائے۔ اور 22 جولائی 2007 کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوران رجب طیب اردوان نے اے کے پارٹی کے جنرل چیئرمین کی حیثیت سے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور 46.6% ووٹ حاصل کر کے ترکی کی 60ویں حکومت قائم کی اور آپ نے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کیا۔ مسٹر اردوان 39 ووٹ حاصل کر کے 12 جون 2011 کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے اختتام پر فاتح بن گئے اور اس بار آپ نے 61ویں حکومت قائم کی، یعنی کہ پچھلے 60ویں حکومت بھی آپ کی تھی اور 61ویں بھی مسٹر اردوان کی ہی حکومت ٹھہری، اور 10 اگست 2014 کو 12ویں صدر آپ منتخب ہوئے۔ رجب طیب اردوان جمہوری ترکی کے پہلے صدر بھی ہیں جو عوامی ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوئے۔ 16 اپریل کو ایک ریفرینڈم میں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد صدر کو اپنی پارٹی کی رکنیت برقرار رکھنے کی اجازت دینے کے بعد صدر رجب طیب اردوان 21 مئی 2017 کو تیسری غیر معمولی کانگریس میں اے کے پارٹی کے چیئرمین کے طور پر منتخب ہوئے، جس کے وہ خود ہی بانی تھے۔ رجب طیب اردوان 62.59 ووٹ حاصل کر کے 24 جون 2018 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ مسٹر اردوان نے 9 جولائی 2018 کو صدارتی نظام حکومت کے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ 2018 کو آپ نے صدارتی نظام حکومت کے، جہاں پر صدارتی نظام کے بارے میں بات کی گئی ہے، آپ نے پہلے صدارتی نظام حکومت کے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف لیا تھا، جسے ترکی نے 16 اپریل 2017 کو ریفرینڈم میں منظور کیا اور اس میں آئینی ترامیم بھی عمل میں لائیں گی۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کے 2 سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں، اور تیسرا جواب رہتا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ کیا طیب اردوان حافظ قرآن تھے یا عالم دین تھے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ عالم دین بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی، لیکن میری تحقیق کے مطابق میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگوں کی جو رائے ہے آپ اسی کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔